السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ خالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم وملقي التوبة على الندم فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم ونصلي على رسوله الأكرم ذي الشرف الأشم ونور الأتم وكتاب المحكم وكمال النبيين والخاتم سيدي ولد آدم الذي بشر به عيسى ابن مريم ودعا لبعثته إبراهيم عليه السلام حين كان يرفع قواعد بيت الله المحرم فصلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه خير الأمم الذين بارك الله بهم كافة الناس العرب منهم والعجم فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ثم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں، ایمان میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے بتائے ہوئے طریقوں پر مت چلو، شیطان کے وسوسوں کی اتباع مت کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو، ان لوگوں کو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو کہا ہے کہ تم لوگ اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ہماری فطرت کو جانتے ہوئے ہمیں پہلے ہی آگاہ کر دیا کہ تم لوگ دین میں پوری طرح سے نہیں داخل ہوگے، تم کچھ چیزوں پہ عمل کرو گے اور کچھ چیزیں چھوڑ دو گے، جو تمہاری طبیعت کے مطابق صحیح لگیں گی انہیں مان لو گے، اور تم باقی چیزوں کو چھوڑ دو گے جو تمہاری طبیعت پہ مشکل گزریں گی۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ہی نماز کے متعلق ارشاد فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ یہ بہت بڑی چیز ہے سوائے ان کے اوپر جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، یعنی یہ بہت بھاری گزرتی ہے لوگوں کے اوپر، لوگوں کو بہت بڑا بوجھ معلوم ہوتی ہے نماز، سوائے ان کے جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ تو اس میں پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں پوری طرح سے اسلام میں داخل ہونے کے لیے کہا، وہ ہماری فطرت کو سمجھتے ہوئے کہا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہی ہمیں بنایا ہے اور وہی ہمیں بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں آگاہ کیا کہ تم میں بھی پرانی امتوں کی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی، یعنی تم لوگوں کے اندر بھی وہی چیزیں آ جائیں گی جو یہود و نصارہ میں تھیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے جیسا کہ ارشاد فرمایا یہودیوں کے متعلق افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم اللہ رب العالمین کی کتاب کی کچھ باتوں پر ایمان لاتے ہو اور باقیوں کو ٹھکرا دیتے ہو؟ تو آج ہمارا بھی وہی حال ہوا، جیسا کہ ہم قرآن مجید میں وہ آیتیں جو ہمارے من کے مطابق ہوتی ہیں انہیں لے لیتے ہیں اور باقیوں پر عمل نہیں کرتے، باقیوں سے اپنا منہ موڑ لیتے ہیں، انہی احادیث کو بیان کرتے ہیں جو ہمارے مطابق ہوتی ہیں، جو ہمارے موقف کو، ہمارے فرقے کو، ہماری چیز کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں، انہی احادیث کو ہم بار بار بیان کرتے ہیں، اور ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو ہماری طبیعت پر، ہماری موقف کے خلاف گزر رہی ہوتی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی آیت کی مخالفت ہے کہ ہم اسلام میں پوری طرح سے داخل نہیں ہوئے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے ہی متعلق بتایا کہ وہ لوگ کہا کرتے تھے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، وہ لوگ کہتے تھے کہ جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی سوائے کچھ دنوں کے لیے۔
یہاں پر وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ محض چھوئے گی، اور وہ بھی کچھ دنوں کے لیے۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ اللہ رب العالمین تو بہت غفور الرحیم ہے، اور ہم اللہ رب العالمین کی سب سے چہیتی امت ہیں، اللہ رب العالمین کے سب سے پسندیدہ لوگ تھے بنی اسرائیل، اور وہ لوگ یہ گمان کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اب ہم زندگی میں چاہے کتنے بھی گناہ کریں، اللہ رب العالمین بس کچھ دنوں کے لیے جہنم میں ڈالے گا، پھر ہمیں جنت نصیب فرمائے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی اس بات کو انکار کرتے ہوئے اور ان کی اس بات کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئۃہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ نہیں، بلکہ جس نے بھی گناہ کمائے اور اس کے گناہوں نے اس کو گھیر لیا ہر طرف سے، اتنے گناہ کیے کہ وہ ہر طرف سے گناہوں میں گر گیا، تو اللہ رب العالمین اسے جہنم میں داخل کرے گا، اور وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا اس میں۔ اور اس میں اللہ رب العالمین نے جو چیزیں انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہیں، انہی چیز سے ڈرانے کے لیے ہی انبیاء کرام کو بھیجا۔ چنانچہ انسان کو ہمیشہ ہمیش جہنم میں رکھنے والا گناہ شرک تھا، تو اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام بھیجے اور جتنے بھی رسول بھیجے، تمام کے تمام لوگوں کی دعوت کی ابتدا اسی سے ہوتی تھی۔ وہ سب سے پہلے اسی کی تعلیم دیتے تھے کہ توحید کی طرف آؤ، شرک سے دور رہو۔ اور توحید کا مطلب اللہ رب العالمین نے جو ان کو پیغام دے کے بھیجا، اس کا مطلب یہ تھا کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہی اپنا الہ سمجھو، وہی عبادت کے لائق ہے۔ عبادت میں دو چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ پہلی تو یہ چیز جسے ہم عبادت سمجھتے ہیں، وہی عبادت، یعنی نماز اور روزہ اور حج اور صدقہ خیرات کرنا اور جو بھی چیزیں ہم عبادت سمجھتے ہیں۔ لیکن عبادت کا ایک حصہ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ اطاعت کرنا، حکم ماننا اللہ رب العالمین کا۔ ہم عبادت تو کرتے ہیں، بڑے شوق سے کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے نفس پہ اتنا مشکل نہیں گزرتا جتنا اللہ رب العالمین کا حکم ماننا گزرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا حکم اگر ہم مانیں گے تو ہمیں اپنے دنیا کی ساری عیاشیاں چھوڑنی پڑ جائیں گی، ہمارے جو حرام کاروبار ہیں ہمیں وہ چھوڑنے پڑ جائیں گے، لہٰذا ہم اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں اور بس عبادات کو پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی توحید میں یہ بھی داخل ہے کہ صرف اسی کا حکم مانا جائے، اور جن چیزوں کے لیے اس نے منع کر دیا ان سے رک جایا جائے۔ اگر آپ آدھی بات کو مانیں گے اور آدھی نہیں مانیں گے تو اللہ رب العالمین اس کی بھی پکڑ کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کو قرآن مجید میں پہلے اسی لیے بیان کر دیا کہ تم سے پہلے بھی ایک امت گزری تھی بنی اسرائیل کی، جو بہت محبوب تھے اللہ رب العالمین کو، اس کے اوپر بہت ساری نعمتیں ہوئیں، اس لحاظ سے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بہت سارے انبیاء کرام ایک ہی قوم میں بھیجے۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے وہی کیا جس کا ابھی بیان کیا گیا آیت میں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ وہ اللہ رب العالمین کی کتاب میں سے، اللہ رب العالمین کی شریعت میں سے، اللہ رب العالمین کے احکام میں سے وہ چیزیں لے لیتے تھے جو ان کی طبیعت کے مطابق ہوتی تھی اور باقی چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ان پہلے کی قوموں کے واقعات کیوں بیان کیے؟ صرف بیان کرنے کے لیے نہیں، صرف وقت گزارنے کے لیے، کہانیاں سنانے کے لیے نہیں، بلکہ عبرت حاصل کرنے کے لیے کہ اگر تم نے بھی وہی غلطیاں کی جو ان لوگوں نے کی تھیں تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے اوپر ذلت اور مسکنت دنیا میں ڈال دی، ان کے اوپر لکھ دی گئی ہے، اور وہ ہمیشہ ذلیل رہیں گے اسی طریقے سے۔ اللہ رب العالمین نے یہ تمام بات ہمیں اس لیے بتائی تاکہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں اور وہی غلطیاں نہ دہرائیں جو پہلے کی قوموں نے دہرائی۔ اور اسی طرح سے ہم اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ گمان کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بہت غفور الرحیم ہے، وہ بہت معاف کرنے والا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کچھ بھی گناہ کرتے رہیں وہ معاف کرتا رہے گا۔ وہ معاف کرنے والا ہے، لیکن ان کے لیے جو معافی مانگتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی جو معافی ہے، اللہ رب العالمین کی جو توبہ ہے، اس کا اصول اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں بالکل واضح انداز میں بتا دیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا
انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ غفورا رحیما، کہ بے شک اللہ رب العالمین کی توبہ ان لوگوں کے لیے ہی ہے جو اللہ رب العالمین کے سامنے گناہ کر بیٹھتے ہیں جہالت میں، یعنی نہ جانتے ہوئے، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ گناہ تھا اور وہ کر بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر فوراً توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین کے سامنے غلطی ہو گئی، آپ کو پتہ نہیں تھا، جب پتہ چل گیا یا جب احساس ہو گیا فوراً توبہ کری اور اس کے بعد اپنی اصلاح کر لی، یعنی اس غلطی پہ قائم نہیں رہے بلکہ سدھر گئے۔ تو ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی توبہ ہے، اور اللہ رب العالمین کی رحمت اور اللہ رب العالمین کی مغفرت انہی لوگوں کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ وَقَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور اللہ رب العالمین کی توبہ ہرگز نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک کے اوپر موت آنے لگتی ہے، آخری وقت آنے لگتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ انی تبت الآن، کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی توبہ نہیں ہے جنہوں نے پوری زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاری، اللہ رب العالمین کے احکام کو، اللہ رب العالمین کی شریعت کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا اور اپنی مرضی کی زندگی گزارے اور آخر وقت میں اب توبہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی توبہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے آگے کہا وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور ان لوگوں کے لیے بھی توبہ نہیں ہے جو کفر کی حالت میں مر جائیں، اللہ رب العالمین کی ناشکری کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کی آیات کا انکار کرتے ہوئے اور عملی طور پر کافر ہوں گے، جو ان کے لیے اللہ رب العالمین کی توبہ نہیں ہے۔ اور ان لوگوں کے اللہ رب العالمین نے سخت عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ اس میں پتہ چلا کہ ہم جو یہ گمان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العالمین بہت غفور الرحیم ہے اور ہمیں معاف کر دے گا، اور اس کا ہم نے یہ غلط مطلب نکال لیا ہے کہ اللہ رب العالمین اتنا معاف کرنے والا ہے کہ کچھ بھی کرتے جائیں سب معاف ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا صاف انداز میں کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ توبہ اور مغفرت انہی لوگوں کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین سے توبہ اور مغفرت کرنے کے بعد اپنی اصلاح کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو ایسا بنایا ہی ہے کہ وہ غلطی کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطاؤن التوابون، کہ تمام کے تمام بنی آدم، تمام کے تمام انسان غلطی کرنے والے ہیں، لیکن غلطی کرنے والوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں، لہٰذا غلطی تو ہونی ہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے بس یہ چیز رکھی جو غلطی کرنے کے باوجود اپنی اصلاح کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے مغفرت اور رحمت جو غلطی پہ غلطی کیے جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ غلط گمان رکھتے ہیں کہ وہ انہیں ہر حال میں معاف کر دے گا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اسوہ اور نمونہ بنا کر بھیجا کہ زندگی گزارنے کا جو طریقہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کر کے بھی دکھا دیا کہ اس طرح سے کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی چیز نہیں چھوڑی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کا پورا دین ہم تک پہنچا دیا، اور اس کے باوجود ہم اس چیز سے اگر نظر انداز کریں گے، ہم اسے ہلکے میں لیں گے، تو ہمارا وہی انجام ہوگا جو پہلے کی قوموں کا ہوا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بعد صحابہ اکرام کی جماعت کو بھی رکھا جنہوں نے اس کی مزید تفصیل کر دی اور اسے اور اچھے طریقے سے اور زیادہ اور ان حالات میں بھی کر کے دکھا دیا جن کے بارے میں ہم سوچا کرتے ہیں کہ اگر ایسے حالات ہو جائیں تو کیا کریں، ویسے حالات، وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے ذریعے ہم پر واضح کر دیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہم نے قرآن مجید سے اور احادیث کو ہلکے میں لیا اور سنجیدہ طریقے سے نہیں لیا تو اللہ رب العالمین ہمارا وہی حشر کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن رسول کہیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو مہجورا بنا دیا تھا، یعنی ایسی چیز بنا دی تھی جسے پیچھے چھوڑ کے آگے گزر جایا جاتا ہے۔ میری قوم نے اس قرآن کو اپنی پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا تھا،
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن میں انہوں نے غور و فکر کرنا چھوڑ دیا، اس کو سمجھنا چھوڑ دیا، اس کو سنجیدہ طور پر لینا چھوڑ دیا، اور اس میں بتائی گئی باتوں پر جن چیزوں کے بارے میں کہا گیا وہ نہیں کیا، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا وہی کیا، تو اللہ رب العالمین سے رسول اس کی شکایت کریں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کے ساتھ یہ کیا۔ آج ہم اگر اپنے اوپر نظر ڈالیں تو ہم نے کیا کیا قرآن مجید کے ساتھ؟ اسے ایک رسمی کتاب بنا کر رکھ دیا کہ زیادہ سے زیادہ، بہت زیادہ ہو گیا تو تلاوت کر لی، اور وہ بھی نصیب نہیں ہے اکثر کو۔ اللہ رب العالمین سے توفیق بھی نہیں طلب کی کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اس کی تلاوت کریں، اور صرف تلاوت پر ہی اتفاق کر کے رکھ لیا۔ حالانکہ تلاوت کا بھی اللہ رب العالمین نے ثواب رکھا کہ ہر حرف پر آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اسی چیز کی فضیلت اتنی بیان کر دی گئی تلاوت کی اور قرأت کی کہ پھر سمجھنا چھوڑ دیا گیا، اور اس میں غور و فکر نہیں کیا۔ الگ الگ ہم نے ہیلے اور بہانے تلاش کر لیے قرآن مجید سے دور بھاگنے کے لیے۔ چنانچہ ہم نے یہ بہانہ تلاش کر لیا کہ قرآن مجید تو عربی زبان میں ہے، ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین جبکہ ارشاد فرماتا ہے بلسان عربی مبین کہ قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے واضح عربی زبان میں نازل کیا، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے بار بار قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، سمجھنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے آسان بنایا ہے، تو ہے کوئی سمجھنے والا؟ اللہ رب العالمین کی اس کتاب کو ہم نے پسے پشت ڈال کر الگ الگ ہیلے بہانے تلاش کیے کہ ہمارے پاس وقت نہیں اتنا۔ اللہ رب العالمین نے جبکہ اسی چیز کے بارے میں ہمیں ڈرا بھی دیا سورہ منافقون میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون کہ اے ایمان والو، کہیں تمہاری یہ اولاد اور یہ تمہارا جو مال ہے تمہیں اللہ رب العالمین کے ذکر سے، قرآن مجید سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے غافل نہ کر دے، اور جس نے ایسا کیا فاولئک هم الخاسرون تو یقیناً وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے، یعنی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ کہ تم نے قرآن مجید کو بھلا دیا، تم نے اپنے آپ کو دنیا میں، اپنے مال و دولت میں، اپنی اولاد میں اتنا مشغول کر دیا کہ اس چیز نے تمہیں اللہ رب العالمین سے غافل کر دیا، تم نے اس چیز کو سنجیدہ نہیں لیا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتایا کہ وقت رہنے سے پہلے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر لو، اللہ رب العالمین کے لیے نیکیاں کر لو، جو مرگ کے قیامت میں جانا ہے اس کے لیے بھی کچھ تیار کر لو، اس سے پہلے کہ تم پر وقت آ جائے موت کا، اور تم میں سے کوئی کہے کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب کہ اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہیں دی، فاصدق واکن من الصالحین کہ میں تصدیق کر دیتا جو کچھ قرآن مجید میں تھا، میں ایمان لے آتا اور نیک کام کر لیتا۔ تو انسان اس وقت سے پہلے ہی اس چیز کو سنجیدہ لے لے اور دین کو دین کی طرح لے لے کہ اس پر وہ وقت آ جائے کہ جب مہلت مانگنے سے بھی مہلت نہیں ملے گی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا اللہ رب العالمین بالکل بھی تاخیر نہیں کرتا ہے، بالکل بھی مہلت نہیں دیتا ہے جب کسی نفس کا موت کا وقت آ جاتا ہے۔ اللہ خبیر بما تعملون بے شک اللہ رب العالمین وہ تمام چیزیں جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اور یہ قرآن مجید کو سنجیدہ نہیں لینے کا انجام تھا کہ ہمارے پاس اتنے الگ الگ قسم کے بہانے تیار رہتے۔ ہم سے جب بھی کہا گیا کہ قرآن مجید کو سنجیدہ لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنجیدہ طور پر لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنجیدہ طور پر لو، اس بات کو سمجھو کہ اس دنیا میں صرف زندگی گزارنے نہیں آئے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین ما خلقناہما الا بالحق کہ ہم نے یہ آسمان اور زمین کو مذاق کے لیے اور کھیل کود اور تماشے کے لیے نہیں پیدا کیا کہ یہاں زندگی گزار لیا، تھوڑی سی عبادت کر لی، نہیں، بلکہ اسے ہم نے حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی ایک مقصد کے تحت پیدا کیا۔ مقصد کیا تھا؟ وہ سورہ ملک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا
تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ اور جب اس چیز کو ہم نے سنجیدہ طور پر نہیں لیا تو پھر ہماری زبان پہ ایسی چیزیں آ گئیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے دین کے لیے۔ وقت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے من میں اس کے لیے اہمیت نہیں ہے۔ جس چیز کی اہمیت ہے اس کے لیے ہمارے پاس تمام وقت ہے۔ مال کے لیے ہمارے من میں اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ ہماری صبح، ہماری رات، ہماری نیند، تمام چیزیں اس کے اوپر قربان، ساری جد و جہد، ساری کوشش اسی کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ہمارے نزدیک اہمیت ہے۔ اگر یہ اہمیت ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دی ہوتی، اللہ رب العالمین کے فرمان کو دیا ہوتا، اور اللہ رب العالمین کی کتاب کو یہ اہمیت دی ہوتی تو ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوتا۔ اور یہ دنیا میں لوگوں کو بتانے کے لیے بہانے ہیں۔ لوگ آپ کے یہ بہانے سن کر ہو سکتا ہے آپ کو چھوڑ بھی دے کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن کیا اللہ رب العالمین کے سامنے ہم یہ بہانے پیش کر پائیں گے کہ جو زندگی بھی اس نے بنا کے دی، جو دنیا بنا کے دی، جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ بھی اسی نے دی، جو کپڑے پہنے ہیں وہ اسی نے عطا کیے، جو رزق سے کھا رہے ہیں وہ بھی اس نے دیا، سب کچھ اسی نے دیا، اور اسی کو بھلا کے بیٹھ گئے، دنیا میں مشغول ہو گئے، اور اس کی کتاب کو، اس کے نبی کے بات کو اپنی اولین ترجیح نہیں بنائی، سب سے زیادہ اہمیت نہیں دی۔ اللہ رب العالمین کی رحمت اور مغفرت کو ہم نے غلط معنوں میں سمجھا، اور یہ سمجھ کے بیٹھ گئے کہ بس اللہ رب العالمین معاف کر دے گا ایک ایک کر کے تو جنت میں ڈال ہی دے گا آخر کار۔ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین ایسا ان لوگوں کے لیے کرے گا جن سے نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی، اللہ رب العالمین کے دین میں رہنے کے باوجود بھی، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کچھ غلطیاں ہو گئی تھیں۔ اللہ رب العالمین کی مغفرت ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے نہیں جنہوں نے پوری زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزار دی۔ اگر ہم جنت کے بارے میں بیان کرتے ہیں اور لمبے لمبے بیان کرتے ہیں، 4 5 گھنٹے ہم جنت کے فضائل اور جنت کی نعمتیں بیٹھ کے سنتے رہتے ہیں کہ جنت میں یہ چیزیں ہوں گی، جنت میں وہ چیزیں ہوں گی، وہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے تیار کی ہیں جو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے نہیں جو صرف بیٹھ کے سنیں اور اس کے لیے کوشش نہ کریں۔ اور اللہ رب العالمین نے تمام چیزیں ہمیں پہلے ہی بتا دی کہ کیا حشر ہونا ہے، قیامت کی ایک ایک چیز بتا دیا کہ سورہ زمر میں وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کہ جب کافروں کو جہنم کی طرف گروہ در گروہ لے کے جایا جا رہا ہوگا، تو جب وہ جہنم کے دروازے پہ پہنچیں گے، جہنم کا جو دروغہ ہے، مالک جن کا نام ہے، وہ ان سے سوال کریں گے الم یأتکم رسل منکم، کیا تم میں سے کوئی رسول نہیں آئے تھے؟ تم لوگ کی یہ نوبت آ گئی کہ تم یہاں تک پہنچ گئے، کیا تمہیں کسی نے نہیں بتایا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان کیا تھا؟ کیا کسی نے نہیں بتایا کہ مرنے کے بعد جہنم جا سکتے ہو؟ کہیں گے آیا تو تھا، لیکن اب ہم کیا کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کافروں کے اوپر جو لکھ دیا وہ لکھ دیا۔ ایسا نہیں، اور اس وقت افسوس کرنے کا بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس وقت موت کو بھی موت دے دی ہوگی، یعنی اب اس کے بعد موت بھی نہیں آئے گی، جو عذاب ہے وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ یہاں دنیا کی زندگی کی طرح نہیں کہ یہاں اگر کوئی پریشان حال ہے تو یہ سوچتا ہے کہ ایک بار موت آ جائے گی تو یہ تکلیف بھی ختم ہو جائے گی، وہاں کی تکلیف کبھی نہیں ختم ہونے والی۔ لہذا ہم اگر یہ سوچتے ہیں کہ وہ جو جنت کے بارے میں ہم سن رہے ہیں، جنت کی نعمتوں کو ہم بیان کر رہے ہیں، اگر ہمیں یقیناً چاہیے تو یہاں کی زندگی ہمیں اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق گزارنی ہوگی، اللہ رب العالمین کے قانون کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ اور اگر یہاں ہم نے اپنی مرضی کے مطابق گزار لی تو پھر وہاں اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق عذاب ہوگا۔ اور اسی طرح سے جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ اللہ رب العالمین کو الہ ماننے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی 2 چیزیں تھیں، ایک تو عبادت کرنا اور دوسرا اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنا، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرنا۔ ہم نے دونوں چیزوں میں شرک کر رکھا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں بھی ہم نے یہ کر رکھا کہ ہم نے اللہ رب العالمین اور اپنے درمیان دوسرے لوگوں کو بیٹھا لیا کہ ہم ان کی عبادت کر لیتے ہیں، ان کو کچھ چیزیں چڑھا دیتے ہیں، ان سے دعا کر لیتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین تک ہماری بات پہنچا دیں گے۔ اور اسی طرح سے ہم نے دوسری چیز جو احکام اور اللہ رب العالمین کے قانون ماننے تھے اس کو تو پوری طرح سے نکار ہی دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جگہ پر کسی اور چیز کی عبادت کرنے لگ گئے، اپنے نفس کی۔
جس چیز میں بھی اللہ رب العالمین کا قانون اور ہماری نفس کی بات ٹکرا جاتی، ہم نے اپنی نفس کو ترجیح دی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان تھا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرو، ہم نے اپنے نفس کے مطابق کر لیا کہ نماز کو متاخر کر کے پڑھنے لگے، نماز کو قضا کر کے پڑھنے لگے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے احکام اور شریعت کو پیچھے چھوڑنے کی وجہ سے جو ذلت اور غارت پہلے کی قوموں کی ہوئی وہی ہمارے ساتھ ہوئی، اور یہ سب ہونے کے باوجود بھی ہمیں احساس نہیں ہوا۔ احساس کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ ہم نے قرآن مجید کو کبھی پڑھا ہی نہیں سمجھ کر، بہت زیادہ تو تلاوت کر لی تھی، مطلب تو پتہ نہیں تھا ہمیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ ہمارے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے جو پہلے کی قوموں کے ساتھ ہوا۔ ہماری تو یہ بدبختی کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چل پاتا کہ ہمارے اوپر عذاب آ رہا ہے۔ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مصیبت ہے، اس سے اس طرح سے نکل جائیں، کوئی کسی اور طریقے سے حل پیش کر رہا ہے، کوئی اور حل پیش کر رہا ہے۔ قرآن مجید کو اگر ہم نے سنجیدہ طور پر لیا ہوتا، اگر ہم نے یقیناً دین کو دین سمجھا ہوتا، اس کو اپنی اولین ترجیح بنائی ہوتی، تو ہمیں احساس ہو جاتا کہ ہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے، اور ہمارے اوپر بھی وہی ذلت اور مسکنت مسلط ہوتی جا رہی ہے جو پہلے کی قوموں میں تھی، اور وہ صرف اسی وجہ سے کہ اللہ رب العالمین کے احکام سے دوری بنائی، اپنی مرضی کی زندگی گزاری۔ یہاں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اس زندگی کے بارے میں، الدنیا سجن المؤمن والجنۃ للکافر، کہ یہ دنیا کی زندگی مومن کے اوپر ایسے گزرتی ہے جیسے کوئی جیل میں ہے، جیسے کوئی قید ہے، یعنی وہ اس قید سے جلد از جلد آزاد ہو جانا چاہتا ہے، اور یہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے۔ اب یہ بتائیں کہ کیا کوئی قید میں بیٹھ کر آرام اور آرائش کے بارے میں سوچتا ہے؟ کوئی بیٹھ کر انویسٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے؟ کوئی مہنگی مہنگی گاڑیاں خرید رہا ہوتا ہے قید میں بیٹھ کر؟ ہمارے اندر مومن والی صفت ہی نہیں رہ گئی جو ہم اس دنیا کو اپنا قید خانہ سمجھ سکیں، ہم نے اسی کو اپنی جنت بنا لیا۔ ہم واقعات بیان کرتے ہیں کہ فرعون اور شداد نے تو زمین پر جنت بنانے کی کوشش کی تھی، ہم تو ہر روز وہ جنت بنائے پڑے ہیں اپنے گھروں میں، تو ہمیں اللہ رب العالمین کی جنت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ جب تک ہم اپنی اس دنیا کی زندگی کو صرف اور صرف دین کے لیے، جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا گیا اس کے لیے وقف نہیں کر دیں گے، تو وہ چیز ہمیں نہیں حاصل ہو سکتی جو ہم چاہتے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی ہر نعمت چاہیے تو اس کے مطابق زندگی بھی گزارنی پڑے گی، تبھی ہوگا، ورنہ اللہ رب العالمین کا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہ اس دن کس کے لیے بادشاہت ہوگی؟ کون ہوگا وہاں پہ بادشاہ؟ اللہ رب العالمین ہوگا جو واحد ہے اور قہار ہے، یعنی اس کا قہر ہر چیز کے اوپر ہے، اس کا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ رب العالمین نے حالانکہ یہ چیز اپنے اوپر لکھ رکھی ہے کہ وہ اس کی رحمت اس کے عذاب پر غالب آ جائے گی، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جو اس کی رحمت چاہتے ہیں، جو اس کی رحمت کے مستحق ہیں، صرف انہی کے لیے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت ابو جہل کے لیے نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت فرعون اور شداد اور حامان کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ غلط گمان کرنا بند کریں کہ اللہ رب العالمین بہت رحیم ہے، بہت غفور ہے، تو ہم جیسی زندگی گزار لیں وہ ہمیں جنت عطا کر دے گا۔ یہ یہودیوں کے خیال تھے، اور جس کی وجہ سے ان کی قوم کی ایسی غارت ہوئی جو قیامت تک ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی۔ تو اس چیز سے باہر نکلیں، اللہ رب العالمین کے دین کو، اللہ رب العالمین کے احکام کو اپنی اولین ترجیح بنائیں، اہمیت دیں، قیامت کے بارے میں سوچیں کہ کیا ہوگا، اور دین اسلام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو اپنا ریٹائرمنٹ پلان نہ بنا کے بیٹھ جائیں کہ ابھی تو ہماری جوانی ہے، ابھی بہت وقت ہے، جب چلنے کے لائق نہیں رہ جائیں گے تب جائیں گے مسجد، اور وہاں پہ کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھ لیا کریں گے۔ جوانی تو ساری گزار دی اپنی مرضی کے مطابق، اور پھر جب عبادت نہیں بھی کر پا رہے ہوں گے تب عبادت کرنے آئیں گے۔ اللہ رب العالمین کو وہ عبادت محبوب ہے جو اس وقت کی جائے جب آپ سب سے اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ آخری وقت میں جیسا کہ ابھی بیان ہوا تھا، اللہ رب العالمین کو ان لوگوں کی توبہ نہیں قبول ہے جو موت کے وقت پہ توبہ کرتے ہیں۔ فرعون نے بھی موت کے وقت توبہ کی، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الآن، اب جا کے توبہ کر رہے ہو جب تم نے پوری زندگی اپنے آپ کو خدا مانا۔ آج ہم نے بھی تو وہی کیا، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو خدا بنا لیا۔
اللہ رب العالمین کے احکام کے بجائے اپنے نفس کے احکام کی اتباع کرنے لگ گئے۔ تو ہماری جو ذلت اور غارت ہوئی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے احکام کو ہم نے سنجیدہ طور پر نہیں لیا۔ جس چیز سے منع کیا گیا اس چیز کو سنجیدہ طور پر لیا گیا۔ سورہ منافقون میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا پہلے ہی، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والوں تمہاری اولاد تمہاری مال تمہیں اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ ہم نے اسی چیز کی عبادت پکڑ لی اور اپنی ساری کی ساری اہمیت اسی کو دے دی، اپنی ساری کی ساری ترجیح اسی چیز کو دے دی اور اللہ رب العالمین کے احکام کو پس پشت ڈال دیا۔ وقت اجازت نہیں دیتا، اب میں اپنی بات یہیں پہ ختم کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام باتوں کو سننے سے زیادہ ان پر عمل کرنے کی، ہمیں غور و فکر کرنے کی، ہمیں قیامت کا خوف پیدا کرنے کی اپنے اندر، اور اپنے آپ کو دین اسلام کے لیے وقف کرنے کی۔ اس زندگی کو کھیل و تماشا نہ سمجھ کر بلکہ سنجیدہ طور پر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سب سے پہلے تو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم جو کچھ بھی کریں وہ صحیح چیز کریں اور لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر عمل نہ کریں بلکہ خود تحقیق کریں۔ اللہ رب العالمین کی قرآن مجید کو سمجھیں، سمجھ کر پڑھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، تاکہ قیامت میں اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا سکے۔ اللہم اجرنا من النار۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واہم واکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ واقیموا الصلاۃ۔